دعا فرمائیے اللہ رب العزت آپ تمام کی حاضری اور آپ تمام کی حاضری کے طفیل مجھ گناہگار ناچیز کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ایمان افروز چہرے والوں کی جماعت کے وسیلے سے مولا تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس اسٹیج پر شہداء کے وارثین بھی بیٹھے ہیں، مجاہدین بھی بیٹھے ہیں۔ مولا کریم اس محفل کی برکت سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ ان شہداء نے جس ذات کے لیے جان قربان کی ہے، اور یہ مجاہدین لشکر اسلام جس کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کوشاں ہے، وہ ذات تیرے حبیب کی ہے۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تیرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب فرما۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک بڑی مشہور آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ابھی ہمارے جسموں کے اندر روح کی رحمت موجود ہے، ہم اپنی بدعمالیاں اور اعتقاد میں ضعف کو دور کر سکتے ہیں، لیکن قبر میں جانے کے بعد زبان سے ہیہاتا ہیہاتا کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں نکلے گا کہ کاش ہمیں دنیا دوبارہ مل جاتی، کاش ہمارے جسموں میں روح دوبارہ ہوتی، مولا ہم اپنے عقیدے کی تصحیح بھی کر لیتے، مولا عمل کی تزیین بھی کر لیتے، تو یقیناً قابل ستائش ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج کی تقریب سعید کا منعقد کر کے ایمان کامل اور خاتمے سے پہلے اپنے عمل اور اپنے ایمان کو سنوارنے کے لیے ہمیں ایک موقع مہیا کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ علم دین کے محفل جن حضرات نے منعقد کی ہے، یقیناً یہ ہمارے محسن ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک جگہ پر جمع کیا اور ہماری توجہ کو اس فکر کی طرف لوٹایا کہ ہم ایمان کے مسئلے پر بحث کریں، کیونکہ ہر چیز کی اصل اس کی جڑ ہوتی ہے۔ جڑ اگر مردہ ہو جائے تو ہزار بہار کے موسم آئے اس پر ثمرات نہیں آتے، جڑ اگر زندہ ہو تو مانا کہ خزاں کے موسم میں اس پر لغزش تو ہوتی ہے، لیکن بہار کے موسم میں پھل نکل آتے ہیں۔ تو جڑ اگر زندہ ہو، ایمان اگر موجود ہو تو عمل کی بہاریں آ جاتی ہیں۔ عمل بار بار ہو جائے، ایمان جو اصل ہے وہ نہ ہو تو نہ تو یہ ثمرات کھل سکتے ہیں اور نہ یہ قابل استفادہ ہو سکتے ہیں۔ اور اسی مفہوم کو اللہ رب العزت نے بے شمار جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مرادی معنی سماعت فرما لیجئے، پھر اس پر بحث کرتے ہیں ایک لفظ پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو پہلی چیز کیا ہے؟ مل کر بولیں، کیا ہے؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، لہم جنات، مولا فرماتا ہم نے ان کے لئے جنتیں بنائی ہیں۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اب دیکھیے، آپ کے کسی اچھے عمل پر اگر آپ کے والد گرامی آپ کو کہیں بیٹا کامیابی کی بات ہے، بہت اچھا کام تو نے کیا ہے، تو یقیناً یہ حوصلہ افزائی کی بات اور گھر میں ممتاز ہونے کی ایک سند ہے۔ یوں ہی جب آپ مدرسے میں پہنچے، وہاں پر آپ کے استاد نے، آپ کے اساتذہ میں سے کسی نے آپ کے کسی عمل کی تحسین کرتے ہوئے آپ کے عمل کی تزیین کے ساتھ ساتھ آپ سے کہا کہ بیٹا جو تم نے کام کیا یقیناً یہ تیری کامیابی کا کام ہے،
تو آپ کو اپنے تعلیمی معیار، اپنی فکر میں استقامت ملی اور آپ کا ذوق بلند ہوا کہ جو میں طریقہ کر رہا ہوں، جو محنت کر رہا ہوں، یہ رائے گا نہیں جاری، کامیابی کی دلیلیں ہیں۔ اسی طرح جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، آپ کے مالک نے گویا کہ آپ کے کام پر آپ کو کامیابی کی بات کی تو یقیناً آپ کے قلب پر ڈھراس بن گئی کہ اب شاید تنخواہ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اب نوکری سے نکل بھی نہیں سکتے۔ المختصر جیسی ذات ہو وہ آپ کے کسی عمل پر خوش ہو کر آپ کو کامیابی کی بات کرے تو آپ کے لیے قلبی اطمینان اور اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہاں پر میں کسی باپ کی بات نہیں کر رہا، کسی تاجر کی بات نہیں کر رہا، علماء کی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں کسی فصحاء اور بلغاء کی جماعت سے آپ کی فصاحت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ رب کریم فرماتا ہے کہ جنہوں نے ایمان سے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور جنہوں نے عمل صالح سے اپنے آپ کو پیراستہ